سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الآیہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے سفر کا ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے محترم، عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 27ویں شب کو کرایا ہے۔ تو پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ سفر اللہ تبارک و تعالی نے کیا 27ویں رات کو ہی کرایا ہے یا اس کے متعلق اور اقوال بھی ہیں؟ تو یاد رکھنا، اس کے متعلق علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ 27ویں رجب کو ہوا ہے، لیکن عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ 27ویں رجب کو ہی ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے کہا چلو آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ کون سی نبوت کے سال سفر ہوا ہے؟ تو اس کے متعلق بھی علماء کرام کے مختلف قول ہیں۔ کسی نے کہا نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس کے پہلے سال ہی یہ سفر کرایا گیا، کسی نے کہا نہیں 5ویں سال، لیکن اصح قول اور زیادہ بہتر قول جو علماء کرام نے جس کو ترجیح دی ہے وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا 12واں سال تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے آمنہ کے لال کو یہ سفر کرایا ہے۔ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر کرایا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کیوں؟ آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ہر آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کا سامنا کیا۔ کبھی میرے پیغمبر کے راستے میں روڑے ڈالے گئے، کبھی کانٹے ڈالے گئے، کبھی بچیوں کو طلاقیں دلائی گئی، کیا کچھ دکھ نہ دیا گیا میرے پیارے پیغمبر کو۔ تو جب یہ دنیا کا ایک قانون ہے، جب انسان دکھوں میں گھیرا جاتا ہے، دکھ لپیٹ لیتے ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں جب انسان کو گھیر لیتی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اب میں تھوڑا اس ماحول سے تھوڑا باہر نکلوں، یاروں سے ملوں، دوستوں سے ملوں تاکہ میرا غم ہلکا ہو۔ اور یہ ہر آئے دن ہم مشاہدہ کرتے بھی ہیں، جب انسان تھوڑی آؤٹنگ کر لیتا ہے، دوست احباب سے مل جاتا ہے تو پھر یہ غم جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب غموں نے گھیرا تو میرے رب نے یہ احسان کیا، فرمایا میرا پیغمبر میں تجھے سفر کراتا ہوں اور انبیاء کی ارواح سے ملاقاتیں کرواتا ہوں تاکہ میرا پیغمبر تیرا غم بھی ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس وقت بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ شک کرنے لگے، آج بھی ان کی اولاد بہت ساری ایسی ہیں جو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر نہیں کرایا گیا، اگر کرایا گیا ہے تو پھر یہ روحانی طور پہ کرایا گیا ہے، یعنی روح نے یہ سفر کیا ہے اور یہ بیداری کے اندر نہیں بلکہ خواب کے اندر یہ سیر کرائی گئی ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سفر کرایا اور روح مال جسد کرایا ہے۔ روح جسم کے اندر تھی، میرے پیغمبر کو اللہ آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں۔ پہلے تو یہی قرآن کریم کی آیتی مبارکہ دیکھ لیجئے جس میں اللہ آغاز کر رہے ہیں 15ویں پارے سے، تو فرمایا سبحان الذی اسرا، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب اللہ نے فرمایا سبحان، تم نے یہ نہیں دیکھنا ہو کائنات والو کہ سیر کرنے والا کون تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیر کرانے والا کون تھا۔ جب اللہ سیر کرانے والے ہیں تو روح مال جسد لحظے میں اگر آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں پر کیا کچھ دیکھتے ہیں، یہ کون سا بعید ہے؟ جو رب آسمانوں سے جبریل امین کو زمین پہ لحظوں میں بھیج سکتے ہیں تو وہ رب اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے نا، جب مشرکین مکہ آتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے صدیق، آج تیرے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے ایک لحظے میں زمین پہ
زمین سے آسمان پہ گیا ہوں، آسمان پہ سیر کی ہے، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ اے صدیق ہمارا دل تو نہیں مانتا، ہمارا ذہن تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہائے قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پہ۔ صدیق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میرے کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ کیوں؟ ابو بکر جب اس بات کو مانتا ہے کہ جبریل امین آسمانوں سے زمین پہ لحظوں میں آتے ہیں، تو رب جلیل اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو زمین سے آسمان میں بھی لحظوں میں لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ میرے محترم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، آسمانوں پہ کیا کچھ دیکھا اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، وہ آئندہ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين